یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے، رٹے رٹائے۔ یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک محفل صرف اس لیے رکھ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی، سامنے مرد بیٹھیں گے، اور صرف میاں بیوی کے حقوق جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں، ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کم ہو، نعرے تھوڑے لگیں، ویلاں بھی تھوڑیاں ہوں، داد بھی کم ہو، امداد بھی کم ہو سکتا ہے یہ ساری دیہڑی دپے والے معاملات کمزور ہوں، لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو خامند کو حقوق بتائے ہیں نا بیوی کے، اور جو بیوی کو حقوق بتائے ہیں خامند کے، وہ احساس والے ہیں، احساس والے، درد والے، درد والے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارے شوہر کے ساتھ ہے، اتنا احساس والا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا، یہ نہیں فرمایا، اس بات کی نزاکت کو سمجھیں۔ فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو کرے۔ کس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو، اور مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا، مرد کے لیے باہر بڑے اچھے، بڑے جناب بہترین، بڑے چودھری صاحب، بڑے صاحب، بڑے علامہ، بڑے مفتی، بڑے فلان، اور گھر میں موڈ ہی نہیں سیدھا کرتے۔ صبح سے بیٹھی ہے بیچاری، اس نے کوئی بات کرنی ہے تیرے ساتھ، اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھر آ گیا، کہتا میں ایڈا تھکے آیا، تو مینوں گل سنا رہی ہے، تو کس کو سنائے، کس سے بات کرے؟ نبی کریم کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا۔ ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے، مینوں روٹی پوچھی جے کہ نہیں، میرے کپڑے استری ہوئے نے کہ نہیں، مینوں پروٹوکول وہ تو کسی اور کی بھی سوچنا، تیرے سب خوشیاں تیرے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ لو حدیث پاک سنو، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ بڑے تجسس سے عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نے فرمایا بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو محبوب فرمانے لگے تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو نا دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ پھر تم حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو، قربان جائیں۔ کیا ادا ہے مدینے والے محبوب، کیا شگفتہ انداز ہے کہ جملوں کا احساس کرنا کہ ساتھ والا سوچتا کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو رو ہی پڑی، عرض کرنے لگی قربان جاؤں کریم محبوب یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ کوئی ضروری ہے کہ کوئی رو کے دکھڑا سنائے تو سننا ہے؟ اس کے لفظوں سے غور کرو، اس کے جملوں پر غور کرو، اس کی باتیں دیکھو، اس کی گفتگو کہاں ہے اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے بیچارہ، اس درد کو محسوس کرو۔ حضور فرمانے لگے ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پھر قسم ہے مجھے اس رب کی جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہمیشہ مدینے والے رسول موجود رہتے ہیں۔ او یارو دیکھو چاروں بیٹیاں میرے نبی پاک کی، یہ جی علامہ صاحب ہیں، اچھا جناب، یہ چودھری صاحب ہیں، واہ جی واہ، یہ جج صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ انہوں نے کبھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بچہ کس کا ہے؟ یا ان کا بچہ ہے تو کوئی عرض نہیں کندھے پہ اٹھانے پہ، کوئی منع نہیں۔ اگر نبی کریم سے زیادہ تو اعزاز نہیں نا کسی کا۔ تو آپ صحیح بخاری پڑھیں، حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہیں حضرت زینب کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب، بڑی نواسی، بخاری میں موجود ہے۔ حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھایا ہوتا تھا۔ اچھا یہ بھی کبھی سیکھا کرو میرے رسول کی 4 بیٹیاں ہیں
اور یہ نبی پاک کی نواسی ہیں سب سے بڑی، حضرت امامہ بنت زینب۔ حضور مسجد میں آتے تو نواسی کو اٹھایا ہوتا، اور حضور نماز کی نیت باندھ رہے ہیں اور یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے۔ جب رکوع سجدے میں جاتے ہو تو بچی کو رکھ لیتے۔ ایک دفعہ حضور کے پاس ایک شخص آئے، اقرا بن حابس نام تھا، نبی پاک کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے، تو کہنے لگے حضور میں نے نہیں کبھی بچوں کو ٹائم دیا۔ تو اڈینی گل کرن لگا، ویسے میں بعض ایسے لوگوں کو جاننا کہ وہ اپنا بال بھی لے کے باہر نہیں آتے، کہنے لوگاں کہنا سنیا تینوں روٹی تاں ملتی جے تو بچے کھڑائیں تھے نہیں لے۔ یہ کوئی شرم والی بات ہے؟ یعنی تیرا بچہ ترس جائے زندگی میں، تیرا پوتا تیرا نواسا، اسے محبت ملے گی؟ نبی پاک سے زیادہ مصروف آدمی کوئی نہیں۔ اقرا بن حابس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور بچوں سے کھیل رہے ہیں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، وہ جانے ان کی ماں جانے۔ تو حضور نے پتہ جواب کیا دیا تھا؟ یہ لکھ لینا کہیں دل کی تختی پہ۔ حضور فرمانے لگے تو اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دیتا؟ حضور نہیں، محبوب فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے، اس شخص سے حضور نے کہا، اقرا بن حابس روایت کرتے ہیں، محبوب اس شخص سے کہنے لگے اگر تیرے دل سے رب نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رحمت للعالمین بنا۔ ہمارے ہاں نا آج کل پیرانے عظام پائے جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں جی، اور مجھے ایک صاحب روز اپنے پیر صاحب کی کرامت سناتے تھے، چپ کر کے سن لیتے تھے۔ مصیبت یہ ہے کہ انکار کریں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پیروں کی کرامت بھی ہر 1.5 منٹ کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ایک دن اس کے بھائی نے کوئی طلاق شلاق دے لی تو مجھے کہنے لگے جی طلاق کا مسئلہ بتائیں۔ میں کیا پیراں نو پوچھ، کہندا ہے وہ کہندے نے کسی عالم نے پوچھتے پہ، میں کیا پیراں نو مدرسے داخل کراؤ، پیراں نو مدرسے داخل کراؤ، جنہوں نے آندا جاندہ کچھ نہیں تھے۔ کیوں کہ حضرت سلطان بہو کا فتویٰ ہے بان ظلموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہوں۔ میں جاتا ہوں ملک میں سفر کرتا ہوں، دوستوں سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ گھر رہنا، ہمیں ایڈریس دے دو، ہمیں پہنچنا آتا ہے۔ 15 موٹر سائیکل آگے ہیں، 20 اس کے آگے ہیں، 10 اس کے آگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وزیر روڈ تے چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھا ملتی، تو یہ پیر چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھا ملتی۔ بھئی فقیروں کا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ درویشی کا کوئی تعلق ہے اس آنے جانے سے، اس پروٹوکول سے، ان چکروں سے؟ اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ اور درویش جو ہوتے ہیں نا، درویش رب کے، حضرت بابا بلے شاہ صاحب قصور میں اعتکاف نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بندے ہاتھ بڑے چومتے ہیں، سب کو پتہ ہے سید ہوں، غوث پاک کی اولاد ہوں، دور نکل جاتے تھے جہاں جاننے والا کوئی نہ ہو، تاکہ بندہ تسلی سے اللہ اللہ کر لے۔ اور کہتے تھے اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، چل اوتھے وسیے جتھے وس دینی ساری انے۔ اٹھ نہ بلیا، چل اوتھے وسیے جتھے وس دے سارے ہی انے، نہ کو تیری ذات پچھانے نہ کوئی تینوں منے۔ اپنی زندگی حضور نے جو دیکھے نا، ایک صحابی حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا چہرہ دیکھا تو محسوس ہوا کہ محبوب نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے، پر فاقہ کرنا بھی سنت ہے جی، یہ بھی سنت ہے حضور کی۔ اور نبی پاک فقیری پر مجبور نہیں، حضور تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ سے مانگ کے لیا فقر میرے نبی پاک۔ کہا ہے اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے۔ یہ سادگی، یہ عاجزی، یہ حضور کی پسند ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ایک ہوتا ہے فقیری میں فقیری کرنا، وہ آسان ہے، ایک ہوتا ہے بادشاہی میں فقیری کرنا۔ یہ جو مدینے والے رسول نے کی ہے، یہ بادشاہی میں فقیری کی ہے، بادشاہی میں فقیری۔ سادہ طرز زندگی، لوگ آپ سے مل سکیں، پیار کر سکیں، بات کر سکیں، گفتگو ہو سکے، آپ تک رسائی آسان ہو، آپ کا لہجہ سادہ ہو، آپ کہیں جائیں تو لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں، آپ کے 100 قسم کے ناز نخرے نہ ہو زندگی۔ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے نا چہرہ نور پہ میں نے دیکھا کہ محسوس ہوا کہ 2-4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے نا فٹافٹ بندے گنے حضور کے ساتھ کتنے، گھر میں میں نے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکاؤ۔ یہ ذرا بات کو سمجھنا،
کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو میں نے جا کے عرض کی حضور کھانا پک گیا تشریف لے آئیں. حضور تشریف لا رہے 4 لوگوں کے ساتھ. اچانک ایک صاحب ملنے آئے تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے. اب حضور نے میزبان سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ آپ نے شمار نہیں کیے تھے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آ جاتے ہیں ورنہ واپس جاتے ہیں. ورنہ واپس جاتے ہیں. ایتھے روز پہندے جے منڈے والے انہوں نے آخی نا تسی بندے زیادہ لے آندے نے تے وہ کہیں تسی روٹی بھی نہیں دے سکتے. تے میرا سوال ہے تمہیں گھروں نہیں لبدی، کڑی والے کو ہی کھانی جے. خدا کے بندو اتنا بوجھ ڈالو گے؟ کس نے تمہیں یہ کہا ہے سارا کچھ کرنے کو؟ اس طرح کی باتیں حضور سید عالم نے وہ اسوہ حسنہ دیا جو آسان ہے، جو سامنے والے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا، جس میں کوئی آدمی بوجھ محسوس نہیں کرتا، لوگ تکلفات کا شکار نہیں ہوتے. حضور نے فرمایا آپ کہتے ہیں تو آ جاتے ہیں ورنہ واپس جاتے ہیں. عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان، آپ کے ساتھ آیا بسم اللہ کر کے آئے. حضور آئے نا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اور جناب انس بن مالک حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے. یہ ذرا دیکھو میرے نبی پاک کا علم غیب، یہ دیکھو مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود. اور میرے اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی، کہنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دروازے پہ جنتی ہے. فرماتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ تھا، تازہ وضو کیا تھا تو پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے اور جوتے اس نے لپیٹ کے بغل میں رکھے ہوئے تھے. وہ آیا، اس نے جوتے ایک جگہ پہ رکھے، سلام لی، جو بات کرنی تھی کی اور چلا گیا. کہتے ہیں بڑا تجسس ہوا کہ یار کمال ہو گئی ہے، جیسے حضور جنتی کہہ دے. کمال نہیں ہو گئی؟ حضور تو مسکرا کے دیکھ لے تو کرم ہو جاتا ہے، اور جس کو حضور جنتی کہیں. کہتے ہیں دوسرا دن تھا، وہی ٹائم تھا، وہیں بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جو دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے. کہتے ہیں دیکھو کرم اللہ کا، ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا. بڑے نصیب ہیں بھائی. کہتے ہیں اسی طرح آیا، وضو تازہ کیا ہوا تھا، کوئی بات کی اور چلا گیا. اللہ کی قدرت کو اس نے اتفاق، کرم بالائے کرم، وہیں بیٹھے تھے، تیسرا دن تھا، پھر دستک ہوئی، میں ہوں اور جناب انس بن مالک تھے دروازے پہ. آنے والا آیا، محبوب نے فرمایا کھولو بھئی جنتی آ گیا ہے. کہتے ہیں وہی بندہ آ گیا. میں بریلی شریف میں حاضر تھا انڈیا میں، تو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں مولانا حسن رضا، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان سے میں نے کہا حضرت اپنا کوئی شعر سنائیں. بڑے قابل عالم تھے، 2008 میں ان کا وصال ہوا. انہیں اپنا شعر سنایا. کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے دن بھی فرمایا جو دروازے پہ آیا ہے وہ بندہ جنتی ہے. فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں وہ گھر گیا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے کہا یار مہربانی کرو مجھے کوئی 3 دن کا مہمان نہیں بنا لیتے، خود کا خود. کہتے ہیں میں ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ پتہ کروں کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی. اسی بھی پتہ کرائی دے، پتہ کرو انہیں پیسے کمیں کٹے کیتے نا، پتہ کرو مشہور کے جو ہے، پتہ کرو شارٹ رستہ کون سا ہے. اس سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، کمزور. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رب فرماتا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کرے نا میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا، وہاں سے دے دیتا ہوں.
آپ فرماتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا، 3 راتیں اور 3 دن میں ان کے ساتھ رہا، لیکن وہ عشاء پڑھتے جماعت سے اور فجر تک سوئے رہتے، اٹھ کے فجر پڑھتے، تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے، صدقہ بھی میں ان سے زیادہ دیتا تھا، باقی معاملات میں بھی میں سمجھتا تھا کہ میں تو زیادہ ذکر فکر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز ملی نہیں کہ اتنا بڑا کرم 3 دفعہ حضور نے جنتی کا۔ فرماتے ہیں میں تیسرے دن آنے لگا تو وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کس لیے آئے تھے؟ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ گھر تو قریب ہی ہے اور 3 دن مہمان کوئی رہے تو بات تو سمجھنے والی ہے۔ فرمانے لگے اس لیے آیا تھا کہ تو وہ خوش قسمت ہے کہ جسے 3 دفعہ میرے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ بس میری بات مکمل ہو گئی، آپ نے غور کرنا ہے میری بات پہ۔ اور خدا را اگر آپ صرف سوچ لیں گے نا تھوڑا سا اس کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو شاید میرے لیے کچھ ذخیرہ آخرت بنے۔ تھوڑا سوچ لینا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے عمل آپ نے میرے دیکھ ہی لیے ہیں جو ہیں، کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں، ایک شے میرے پاس ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے۔ کہنے لگے ایک شے ہے اور مجھے امید ہے وہی سبب بنی ہے اللہ رسول کے کرم کا۔ کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے میں نے جب بھی اپنا سینہ دیکھا ہے نا، میرا سینہ بڑا صاف ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ کسی کے لیے 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگوں تانے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے۔ کہنے لگے سینہ کشادہ ہے، سینے میں حسد عداوت بغض، جو سینے صاف کرے نا اس کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں۔ حضور نے جو ہمیں اسوہ حسنہ دیا ہے وہ سادہ ہے، کھلے دل والا ہے، اپنی زندگی نبی کریم کے طریقوں، کسی نہ کسی کو فالو کرنا جو ہے تو رسول کریم کو کرے نا، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا تاکہ ہماری زندگی کے سارے معاملات بہتر ہو سکیں۔ دعا کرتا ہوں جن دوستوں نے اتنا اچھا اہتمام کیا اور جو تشریف لائے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔